صدر بائیڈن کا ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل، ایران کی حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے شمالی حصے اور غزہ میں نئی بستیوں کی تعمیر نو کی جائے، یہودی آبادکاروں کا مطالبہ۔ استنبول کے چرچ میں ایک شخص کی ہلاکت کے سلسلے میں اسلامک اسٹیٹ کے 2 ارکان کو حراست میں لے لیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے میں اس کا کوئی کردار ہے۔ گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود صدر بائیڈن نے اتوار کو اردن میں امریکی فوجیوں پر ایک مبینہ ڈرون حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر جوابی کارروائی کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ حملے میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ کا ہاتھ ہے۔ اس حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 34 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل اور حماس کی غزہ میں جاری جنگ کے دوران مشرق وسطی میں ملیشیا گروپوں نے گزشتہ کئی ماہ میں امریکی فورسز پر حملے کیے، لیکن ایسا پہلی بار ہے کہ کسی حملے میں امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی دونوں جماعتوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے ڈرون حملے کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانوی وزیراعظم رشی سناک نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کی مذمت کی ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرے۔ We are concerned and would urge Iran to continue to de-escalate tensions. عراقی حکام نے بھی امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطی میں تشدد کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان باسم العبادی نے ایک بیان میں کہا کہ عراقی حکومت اس جاری کشیدگی کی مذمت کرتی ہے اور خطے میں تنازعات میں اضافے کو روکنے کے لیے بنیادی اصولوں کے قیام کے لیے تعاون پر تیار ہے۔ اسرائیلی آبادکاروں کے سینکڑوں نمائندوں نے اسرائیل سے اپنے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے شمالی حصے اور غزہ میں بستیوں کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ یروشلم میں ہونے والے ایک کنونشن میں کیا گیا جو اتوار کو دائیں بازو کی تنظیم نہالہ نے منعقد کیا تھا۔ یہ تنظیم مغربی کنارے سمیت ان علاقوں میں یہودی آبادکاری کی توسیع کی وکالت کرتی ہے جہاں انہیں بین الاقوامی اور انسانی گروپوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے اور جہاں آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان اکثر متشدد جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسرائیل نے 38 سال کے قبضے کے بعد 2005 میں غزہ سے اپنی فوج اور آبادکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے پیر کے روز کہا کہ استنبول کے ایک چرچ میں اتوار کو ایک شخص کی ہلاکت کے سلسلے میں اسلامک اسٹیٹ کے 2 ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ترک وزیر داخلہ نے کہا کہ مشتبہ افراد میں سے ایک کا تعلق تاجکستان اور دوسرے کا روس سے ہے۔ مسلح حملہ آوروں نے رومن کیتھولک سانتا ماریا چرچ پر حملہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس قسم کا ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔ ترک حکام نے باضابطہ طور پر مقتول کی شناخت نہیں کی، لیکن مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 52 برس تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس نے حملے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر 30 مقامات پر چھاپے مارے اور کل 47 افراد کو حراست میں لیا۔ ترک حکام نے اس حملے کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے ایک مسلم گروپ نے ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پلوسی کے اس بیان پر تنقید کی ہے جس میں انہوں نے ایف بی آئی پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ آیا غزہ میں جنگ بند کروانے کے مطالبات کے پس پردہ روس کا ہاتھ تو نہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے نینسی پلوسی کے اس بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسے غیر مصدقہ بیانات فلسطینی عوام کو غیر انسانی حیثیت دینے کے مترادف ہیں۔ CNN نے ایک انٹرویو میں نینسی پلوسی سے پوچھا تھا کہ کیا غزہ کی جنگ میں صدر جو بائیڈن کی پالیسی کی مخالفت نومبر کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے جواب میں پلوسی نے کہا تھا کہ جنگ بندی کا مطالبہ مسٹر پوٹن کا پیغام ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی غلطی نہ کی جائے، یہ براہ راست ان سے جڑا ہوا ہے۔ واشنگٹن میں روسی سفارت خانے نے فوری طور پر اس پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ٹائٹینک سے طویل دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ امریکہ کے شہر میامی سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا ہے۔ 1200 فٹ طویل 20 منزلہ اس شپ میں تقریباً 10,000 مسافروں کی گنجائش ہے۔ امریکی کمپنی کے آئیکن آف دا سیز نامی اس بحری جہاز پر $2 ارب لاگت آئی ہے، جس میں ایندھن کے لیے مایا گیس استعمال ہوگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔